नाज़रीन, हवाओं का रुख चेंज। ख्वाजा आसिफ ने आज हाथ जोड़कर इमरान खान की रिहाई के लिए अपील कर दी। मियां साहिब, आज भी वक्त है, हार तस्लीम कर लो वरना कल बहुत देर हो जाएगी और कौम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ख्वाजा आसिफ के बयान ने हलचल मचा दी। आइए परियुटी देखें, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। डिक्टेटरों ने, लोकल गवर्नमेंट का, मिलिट्री डिक्टेटरों ने, जो बावर्दी डिक्टेटर थे, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। जमहूरियत जमहूरियत का नारा लगाते हैं हम, लेकिन जमहूरी बनते नहीं है। हमारा कल्चर जमहूरी नहीं है, हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है। देने वाले जो है वहीं पे उनका गिरबान भी पकड़ सकेंगे कि ये टैक्स हमारा लगता नहीं है। आप उनके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर जो है बात कर सकते हैं कि जमहूरी थे, गैर जमहूरी थे, कम जमहूरी थे या ज्यादा जमहूरी थे। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत के हमायत में है, पब्लिक के हमायत में है। ये किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। आप जब तक लोकल गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगी, आपकी फेडरेशन भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती, आपकी फेडरेशन भी जो है मजबूत नहीं रहेगी। अल्टीमेटली ये जो क्रैक्स हैं जो इस वक्त आपको बारीक से नजर आ रहे हैं, ये बढ़ते जाएंगे। पावर जो है लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में हम लोगों ने उस पावर में हमारी एक कमिटमेंट थी, लिखा हुआ है, और हमने जो है उसको जो है ना इंप्लीमेंट नहीं किया। ये 18वीं तरमीम के साथ भी जो है मैं समझता हूं कि धोखाधड़ी है। हमने इस हाउस में जितने लोग बैठे हुए हैं, सब ने किसी न किसी सूरत में 18वीं तरमीम में हिस्सा डाला हुआ है। आप जब तक लोकल गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगी, आपकी फेडरेशन भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती, आपकी फेडरेशन भी जो है मजबूत नहीं रहेगी। अल्टीमेटली ये जो क्रैक्स हैं जो इस वक्त आपको बारीक से नजर आ रहे हैं, ये बढ़ते जाएंगे। इसको मजबूत करें। हम लोग जो एमएनए एमपीए जो है, वी डू नॉट वांट टू डिपार्ट फ्रॉम आवर पावर्स। जो भी हमें दी गई हैं हम शेयर नहीं करना चाहते। जमहूरियत जमहूरियत का नारा लगाते हैं हम, लेकिन जमहूरी बनते नहीं है। हमारा कल्चर जमहूरी नहीं है, हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है। ये अगर इसी उसमें हो जाता, इसी उसमें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कंसेंसस क्रिएट की जा सकती थी। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत के हमायत में है, पब्लिक के हमायत में है। ये किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। उम्मीद है कि ये 28वीं तरमीम आएगी और उसमें ये भी आएगा। मैं फिर स्ट्रेस करूंगा कि उनको पावर दें, टैक्सेशन की पावर दें, आपका बोझ जो है प्रोविंशियल बजट्स पे कम होगा। वाटर टैक्स लगेगा, कोई और टैक्स लगेगा, कोई दुकान के आगे फटे का टैक्स लगेगा। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर अफगान जहाद लड़ने के लिए जो है आपका तालीमी निसाब जो है चेंज किया गया। जमहूरियत का तस्वर जो है बुनियादी जमहूरियत के बगैर जो है वो हो ही नहीं सकता। जब तक आप पावर डिवॉल्व नहीं करेंगे ग्रास रूट लेवल तक, आप जमहूरी है ही नहीं है, ना कोई जमहूरी माशरा है और ना कोई आपका जमहूरी सिस्टम है। 18वीं तरमीम के अंदर जो है डेवोल्यूशन के बड़े नारे लगाए गए। आपने उस सारी कमेटी को जो है तमगों से भी नवाजा और बड़े चेस्ट थम्पिंग हुई कि जी पता नहीं क्या इनकलाब जो है लाया गया है और पावर जो है वो गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। पावर ट्रांसफ़र नहीं हुई। पावर जो है लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में हम लोगों ने उस पावर पे कब्जा कर लिया और जो डेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको डिफीट किया गया। जनाब वाला, मैं सारे हाउस की तरफ से बात कर रहा हूं और अपने जो हमारे अपोजिशन के भाई हैं उनसे भी कहूंगा कि डिक्टेटरों ने, लोकल गवर्नमेंट का, मिलिट्री डिक्टेटरों ने, जो बावर्दी डिक्टेटर थे, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। आप उनके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर जो है बात कर सकते हैं कि जमहूरी थे, गैर जमहूरी थे, कम जमहूरी थे या ज्यादा जमहूरी थे। अयूब खान ने जो है बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो किया। उसके बाद जो है ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 79, 83, 87, 91, 97 ये सारे वही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है चलता रहा। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है जनरल मुशर्रफ ने आके इंट्रोड्यूस किया। आप उससे भी इख्तलाफ कर सकते हैं,
لیکن پاور کسی نہ کسی صورت جو ہے گلی محلے کے لیول تک پہنچی، کم پہنچی، زیادہ پہنچی، زیادہ امپاور ہوا مین ان دا اسٹریٹ یا کم امپاور ہوا، لیکن ہم نے جس طرح پنجابی میں کہتا ہے کہ ہم نے ڈکا لگا دیا۔ آپ کا تعلیمی نصاب یونیورسٹی آف نبراسکا سے بن کے آیا، سی آئی اے نے آپ کو نصاب دیا کہ آپ نے اس نصاب کے تحت جو ہے نئی نسل جو ہے اپنی پڑھانی ہے اور اس کو جوان کرنا ہے، اور وہ نسل جوان ہو چکی ہے۔ ہمارے پاکستان میں کہیں بھی ایک تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، ایک جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا، ایک دینیات نہیں، اب دینیات کا نام اسلامیات کر دیا گیا۔ یہ اسلامائزیشن کا جو ایک بخار تھا، ہم شامل تھے اس میں، بخار تھا جو 80 کی دہائی کے اندر جو چڑھا ہمیں بخار جو ہے، وہ ہمارا اپنے دین کے لیے نہیں تھا، وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا، کیونکہ وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے سوویت یونین کے خلاف۔ تو جناب یہ ایک صوبائی جو سبجیکٹس ہیں یا صوبائی کلچر کے متعلق جو ایجوکیشن ہے، صوبائی لینگویج کے متعلق جو ایجوکیشن ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے، لیکن ایک وفاقی شناخت جو ہے، پاکستانیت جو ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ کریں کہ یہاں پہ ایک بندہ جو ہے گوادر میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا سیالکوٹ میں اور تیسرا جو ہے چترال میں پڑھ رہا ہے، وہ مختلف چیزیں پڑھ رہا ہے، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ nothing is common between what is being taught in Gwadar or what is being taught in چترال اور سیالکوٹ اور حیدرآباد اور لاہور۔ یہ کیسا ہم نے وطن جو ہے تشکیل دے دیا ہوا ہے کہ سپر پاورز کے انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بچوں ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ نوٹ کریں، جسٹ لک ایٹ لاسٹ 4 decades، آپ کے یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی اور متشدد ذہنیت جو ہے اس نے جنم لیا اس سلیبس کی وجہ سے۔ جہاں 2 یا 3 یا 4 یا 5 ہزار مدرسے تھے، اسلام آباد کے اندر اس وقت ہزاروں مدرسے ہیں اور سارے نجائز زمین پہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں اور قبضے کی زمین پہ بن رہے ہیں۔ اور قانون کی حکمرانی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کی نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ عمران احمد خان، عمران احمد خان، عمران احمد خان۔ اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر آزادی ہمیں پلیٹ میں ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ آپ جتنا دبتے ہیں یہ دباتے ہیں، آپ جتنا دبیں گے یہ آپ کو دبائیں گے۔ یہ جتنی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کریں گے، آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ مزید کریں گے۔ لیکن قوم کو آپ لوگوں سے امیدیں ہیں، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر جعلی کیسز ہو رہے ہیں۔ باقی جو وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں، ایک اس میں جو ہے صاحبہ بھی ہیں، ان کو جو ہے سرکاری پروٹوکول ملتا ہے۔ پاکستان ایئر لائنز جو ایئر فورس کے جہازز ہیں ان کو پاکستان میں بھی گھماتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ ایک ادارے کا ترجمان آتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ تمام وزراء اعلیٰ کے گن گاتا ہے، ان کے لیے جو ہے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ سازش کرتا ہے، اس کی ویڈیوز چلاتا ہے۔ یہ امتیازی سلوک ہے۔ یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، صوبے کے عوام کے ساتھ، 4.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ یہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کو جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ لیکن ہم پرامن قوم ہیں، ہمیں ہمیشہ ہماری لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے پرامن جدوجہد کا کہا ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اگر یہ ہمیں اکساتے ہیں اکسائے، ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے قلم اٹھانا ہے، ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہر اس بات پر ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے جس سے میرے پاکستان کو، میری قوم کو نقصان ہو۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے ان کے سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
سیاست میں کہا جاتا ہے کہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے لب و لہجے سے وقت کی تبدیلی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے سیاسی حلقوں میں ایک بات گر سنائی دے رہی تھی اور ایک مضبوط تاثر ابھر رہا تھا کہ شاید اس بار مسلم لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف ایوان کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی توانا آواز اٹھائیں گے۔ عوام اور تجزیہ کار یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید اب سیاسی تلخیوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے اور خواجہ آصف جیسا منجھا ہوا سیاستدان اس جمہور کو توڑنے میں پہل کرے گا، لیکن افسوس یہ تمام اندازے اور تاثرات غلط ثابت ہوئے۔ جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو خواجہ آصف کا وہی پرانا جہرانہ انداز برقرار رہا اور محمد کی جو کھڑکی کھلی دکھائی دے رہی تھی وہ ایک بار پھر بند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شدید مایوسی ہوئی کہ جہاں جمہوری رویات اور سیاسی استحکام کے لیے بڑے فیصلوں کی ضرورت تھی، وہاں صرف اتنی ذاتی رنج اور پرانے بہینہ کو دہرایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سیاست کبھی اس مقام پر پہنچ پائے گی جہاں لیڈر اپنی انا اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کی خاطر سچ بول سکیں؟ خواجہ آصف کی خاموشی یا ان کا مخالانہ رویہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ پارلیمان کے در و دیوار ابھی عمران خان کی رہائی کے لیے صدا سننے کے لیے تیار نہیں۔